ایک اور صاحب نے یہ خط لاہور سے لکھا ہے اور انہوں نے ایک بات پر تنقید فرمائی ہے اور بالکل اسے غلط قرار دیا ہے، اور انہوں نے تحریر یہ فرمایا ہے کہ ہمارے متعلق ہی کہ ہم نے کہیں یہ کہا ہے کہ 3 طلاقیں بیک وقت دینا گناہ اور بری بات ہے، لیکن یہ ہو جائیں گی۔ اور یہ بات بالکل غلط ہے، اور پھر اس کے بعد لمبی چوڑی انہوں نے تحریر لکھی ہے ہماری غلطی کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ بہت اچھا ہوتا یہ بھی کہیں تحریر فرماتے کہ ہم نے کس موقع پہ کہا ہے، بہرحال کہا بھی ہوگا، آپ نے لکھا ہے تو یہ یقیناً سچ ہوگا، آپ مسلمان ہیں، ہم نہیں کہتے آپ نے کوئی غلط بیانی سے کام لیا ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، ہم نے کہی بھی ہوگی اور یہ بات درست بھی ہے۔ 3 طلاقیں بیک وقت دینا گناہ کی بات ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اول تو اس بات کو سوچنا ہی نہیں چاہیے، طلاق کو اور ان چیزوں کو۔ جب ایک جگہ رشتہ قائم ہو گیا ہے تو اس پہ نگاہ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کی مذمت کی ہے اور نکاح کے رشتے کے قائم رکھنے کو سب سے اچھا قرار دیا ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں ہوتی ہیں یہ اپنی پیدائش کے اعتبار سے، اپنی تخلیق کے اعتبار سے، اپنی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے ان کی طبیعتیں، ان میں نزاکت ہوتی ہے، اور وہ نزاکت اور وہ چیز کبھی کبھی حد سے بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کی تشبیہ دی آپ نے اور فرمایا جیسے پسلیاں آدمی کی ہوتی ہیں نا، تو یہ ایک پسلی آخری جو ہے ٹیڑھی ہوتی ہے، تو فرمایا اسی طرح یہ خواتین ہوتی ہیں، اس ٹیڑھے پن کو دور نہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی طبیعت کا خیال کرتے رہنا، ان کے مزاج کا خیال رکھتے رہنا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس پسلی کے ٹیڑھے پن کو دور کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا یہ ہے کہ اس پہ طلاق دے دو گے تم۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میثاقا غلیظا، تم بڑی پکی بات طے کر چکے ہو، نکاح بہت پختہ وعدہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب کہ تم دونوں ایک دوسرے کو اپنے ایک دوسرے کے حوالے کر چکے ہو، بہت بڑی بڑی چیزیں جو نکاح کی تائید میں ہیں اور طلاق سے انسان کو دور رکھنے کے لیے ہیں۔ اس موضوع کو اول تو زیر بحث لانا ہی نہیں چاہیے، اور زبان تو درکنار، دماغ میں بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ جس سے نکاح ہو گیا ہم سے چھوڑ دیں۔ فرض کر لیجئے حالات کچھ ایسے ہی پیش آ جاتے ہیں اور چاروں ناچار اس تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا ہی پڑتا ہے، تو لوگوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ طلاق کا بالکل آسان اور ایسا طریقہ جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ طلاق واقعی ضرورت سے دی جائے، پھر گناہ گار نہیں ہوگا، اور بغیر ضرورت کے اگر طلاق دے گا تو کبیرہ گناہ میں خود بھی مبتلا ہوگا، اور عورت اگر بغیر ضرورت کے طلاق کا مطالبہ کرے گی تو وہ بھی کبیرہ گناہ میں ہوگی مبتلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں اپنے شوہروں سے بغیر کسی وجہ کے طلاق مانگتی ہیں ہن منافقات، پکی منافق عورتیں یہ ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی اور اس کے چل پڑی، ذرا سی کوئی بات ہوئی اور دے دو طلاق، کاغذ دے دیں، فارغ کر دیں مجھے، میں اپنے ماں باپ کے یہاں جاؤں گی، تم جیسے بہت سے میں نے دیکھے ہیں نکھٹو۔ اس طرح کے جملے یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اور اللہ کے خوف سے بھی بڑھ کر یہ بات کہ یہ خیال نہ ہو کہ قبر میں اور اللہ کے یہاں جا کے ان چیزوں کا جواب دینا ہے۔ قطعاً ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔
انسان بننا چاہیے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. غلام نہیں ہو جاتے شوہر، اور نہ بیویاں باندی اور لونڈی بن جاتی ہیں. وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے. اس لیے بغیر ضرورت شرعی کے طلاق کی بات ہی نہ کرے. اور اگر کرنی بھی ہے، ضرورت پیش آ گئی، تو بھئی شریعت نے اس کا سیدھا سادہ آسان طریقہ رکھا ہے کہ خاتون جب پاک ہوں، امید سے بھی نہ ہوں، اور جو جسمانی عوارض ہیں ان سے پاک ہوں، تو ایک طلاق بس دے دی جائے، ختم، اور پھر چھوڑ دیا جائے. ایک طلاق کے بعد جب ان کی عدت پوری ہو جائے گی، جو مختلف حالات میں مختلف ہوتی ہے، تو دوسری طلاق اور تیسری طلاق خود بخود ہی ہو جائیں گی، ختم ہو جائے گا مسئلہ. دوسری تیسری طلاق کو چھوڑیے، ایک طلاق بس ہو گئی نا، تو جب عدت پوری ہوگی خود بخود نکاح ٹوٹ جائے گا. بس شریعت نے یہ بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو ایک طلاق دی تھی، اور عدت اگر پوری ہو جاتی تو نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم ہو جاتا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا لوٹ کے اپنے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے گھر واپس چلی جاتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج سب کو پتا تھا، اور ایک موقع پہ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ حفصہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی تو میں تو تمہیں قتل کر دوں گا. کیوں کہا تھا؟ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دانا اور عقل مند انسان، اور اللہ کے نبی اور آخری نبی اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کسی خاتون کو بغیر وجہ کے طلاق دے سکتے تھے؟ تو مطلب یہ کہ بیٹی تم میں ضرور کوئی نقص تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہو گئے ہیں تو ہمارے گھر میں پھر کوئی جگہ نہیں. یہ مراد تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق ایک دی. جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول حفصہ سے رجوع کیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رجوع کرنے کا حکم دیا ہے. یہ آپ کی اہلیہ حفصہ جو ہیں انہا صوامۃ قوامۃ، یہ رات رات بھر اللہ کے حضور میں کھڑی رہتی ہے، یہ بہت عبادت کرنے والی ہے، بہت لمبے روزے رکھنے والی ہے، خوب خدا کے لیے روزے رکھتی ہے، اللہ کو یہ بڑی پسند ہے. اس لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا تھا. تو ایک طلاق دے، عدت کے اندر اندر بغیر کسی سے کچھ کہے رجوع کر لے، اس کا بھی طریقہ شریعت نے بتایا. ختم ہو گئی بات. بس آخر 3 مہینے کم سے کم تو عدت ہوگی، 4 مہینے 10 دن عدت ہوگی. بچے کی ولادت متوقع ہے تو وہ عدت اور بھی بڑی ہو سکتی ہے، 6 مہینے 9 ماہ تک بھی پہنچ سکتی ہے. تو کچھ تو خیال آئے گا نا اتنے مہینوں میں کہ گھر کو کیوں جاڑ رہے ہیں. بس ایک طلاق دے، اس سے زیادہ نہیں. اور اگر پھر بھی بہت زیادہ ہے تو دوسرے طہر میں پاکیزگی میں خاتون کو دوسری طلاق دے دے. اس میں بھی غنیمت ہے، نکاح ٹوٹ گیا، بس عدت پوری ہو گئی. اب یہ چاہتے ہیں پہلی یا دوسری طلاق کے بعد جب عدت پوری ہو گئی تو نکاح ہی ٹوٹا نا، اب یہ چاہتے ہیں دوبارہ نکاح کر لیں. عقل آ جاتی ہے. اور تیسری طلاق اگر دے دی یا تینوں اکٹھی دے دی تو یہی بات ہے جو آپ نے فرمایا ہے، تحریر فرمایا کہ ہم نے کہی ہے، تو یہی بات ہم نے کہی ہوگی کہ 3 طلاقیں بے وقت دینا گناہ ہے، لیکن یہ ہو جائیں گی 3 طلاقیں، ختم ہو گئے سارے تعلقات، اور اس آدمی پر گناہ ہے. اور اگر ہوتی کوئی شرعی حکومت تو اس آدمی کو کوڑے مارنے چاہیے تھے جس نے 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں دی. آج بھی خواتین کے حقوق کے علم بردار اور روشن خیال مسلمان ماشاءاللہ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے کہ ملک میں قانون بنائیں کہ جو آدمی بھی اپنی بیوی کو بیک وقت 3 طلاقیں دے گا اسے 6 مہینے جیل بھیج دیں. صرف 8-10 ایسی سزائیں ہو جائیں نا اور ملک میں تشہیر ہو جائے ٹھیک طرح، ہمت نہ پڑے 3 طلاقیں ایک وقت میں دینے کی.
لیکن یہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی اور ہے یہ گناہ کا کام. تو آپ کا یہ گرامی نامہ اور اس میں یہ جو ارشاد فرمایا آپ نے کہ یہ ہم نے غلط کہا ہے، تو بھائی یہ غلط نہیں کہا، یہ صحیح ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے ہو جاتی ہیں اور گناہ ہوتا ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کوئی ہم مثال بھی دیں تو دیکھو بھائی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو شرعاً ناجائز ہیں لیکن جب کوئی کرے گا تو ہو جائیں گی. 2-4 مثالیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ ہم اس کی دیں. دیکھیے میرے بھائی، خودکشی حرام ہے نا، لیکن آپ کو مثال اس کی پہلی دیتے ہیں عقلی طور پہ کہ زہر کھانا حرام ہے، لیکن کوئی زہر کھا لے گا تو مر جائے گا، بس تو گناہ بھی ہوا، لیکن زہر کا جو اثر منعقد ہونا تھا وہ بھی ہوا. اصول کی بات یاد رکھیے کہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، اور جب وہ چیز اپنا عمل دکھاتی ہے تو اس کا اثر لامحالہ ظاہر ہوتا ہے. عمل صحیح طور پہ ہوا ہو، غلط طریقے پہ ہوا ہو، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا. زہر کھانا صحیح نہیں نا، لیکن اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا، اور اثر ہے وہ مرنا. اسرائیل علیہ السلام کا کسی کا روح نکال دینا آ کر فرشتوں کا، یہ صحیح ہے کیونکہ اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اور اثر تب بھی ظاہر ہوگا کہ مر جائے گا. تو زہر کھانا اس کا بھی اثر ظاہر ہوا، اور فرشتے جس کو لے گئے اس کا بھی اثر ظاہر ہوا. دونوں صورتوں میں موت واقع ہو گئی، لیکن زہر کھانے سے جو موت واقع ہوئی تھی وہ حرام کی، گناہ کی موت تھی، اور پہلی موت جو تھی وہ طبیعی تھی. نیچرلی ایسے ہی ہوتا ہے. ایک دوسری مثال اس کی آپ سے عرض کرتے ہیں. جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا یہ حرام ہے، مگر قتل تو ہو جاتا ہے. ایک آدمی کو شرعاً قتل کے عوض میں قتل کیا گیا، تو قتل کرنے والے پر جس نے اس کی گردن اتار دی ہے کوئی گناہ نہیں ہوا. سعودیہ میں آپ جانتے ہیں شرعی حدود کا نفاذ جب ہوتا ہے تو قتل کے عوض میں قتل کیا جاتا ہے. تو اب جو جلاد اترا ہے کسی گردن اڑانے، جس قاضی نے شرعاً یہ فتویٰ دیا ہے اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اس نے شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیا. اگر یہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہے تو قاضی کے لیے بھی ثواب ہے، اور جلاد جو اترا ہے اور اس نے اس کی گردن اتار دی تو جلاد کو کوئی گناہ نہیں. اسی طرح ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو گردن اس کی اتارتا ہے، وہ قتل تو ہو ہی گیا نا. یہ قتل حرام ہے دوسری قسم، مگر لا محالہ ہو جاتا ہے. اس کی تیسری مثال دیکھیے کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے ماں کی طرح ہو. یہ کبائر میں سے ہے گناہ، یہ کبیرہ گناہ ہے ایسا جملہ. اللہ نے فرمایا منکرم من القول وزورا. بہت بےہودہ بات اس مرد نے اپنے منہ سے نکالی ہے اور جھوٹ بکتا ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے تو، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ اس سے زہار ہو جائے گا. زہار ایک شرعی اصطلاح ہے، جیسے طلاق ہے، جیسے خلع ہے، اسی طرح زہار ہو جاتا ہے. اور زہار 28ویں پارے کے بالکل آغاز میں پہلے صفحے پہ آپ قرآن کے دیکھ لیں، اللہ نے وہاں فرمایا ہے، اللہ نے کہا ہے یہ جملہ بڑا سخت گناہ ہے، لیکن اس کا جو اثر ہے نا کہ اس کی اور اس کی بیوی کے نکاح کی کیا حیثیت رہے گی، خدا نے خود اسے تسلیم فرمایا ہے، اور اللہ نے کہا یہ ہو جائے گا. تیسری مثال ہوگی. ایک اور مثال آپ کو چوتھی اس کی دیتے ہیں. ایک آدمی رشوت لیتا ہے یہاں سے اور رشوت کے مال سے حج کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. اسے پتا ہے یہ خالص حرام کا مال ہے، تو یہ حرام کے مال سے اس کا فرض حج اگر ہے تو فرض اس کے ذمے سے اتر جائے گا، اسے ثواب نہیں ملے گا کیونکہ مال جو حرام کا تھا، لیکن حج ہو جاتا ہے، یعنی فرض اس کے ذمے سے ثابت ہو گیا، ثواب نہیں ملے گا. اس کی 5ویں مثال دیکھ لیجئے.
مسجد میں فرش دلوا دیا کسی نے اور وہ پیسہ سارا ناجائز تھا، حرام کا پیسہ تھا، تو اگر کسی کو پتہ ہے کہ یہ حرام کی چٹائی ہے، حرام کا فرش ہے، حرام کا مال لگا ہوا ہے، تو اس آدمی کو جس کو پتہ ہے اس کی نماز اس حرام کی جگہ پر ہو جائے گی، لیکن اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ جو اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جگہ حرام کے پیسہ اس میں استعمال ہوا ہے نا، مگر فرض تو پورا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا 2-4 مثالیں، تو 2 اور 4 6 تو ہو گئی۔ ایک اور مثال دے دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یہ زمزم جو پانی ہے کتنا پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اس سے دھویا گیا ہے، اس پانی کی پاکیزگی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن فرض کر لیجئے، اور فرض کیا کر لیں، حج میں بعض لوگ بہت گناہ کا کام کرتے ہیں کہ زمزم کے پانی سے وہ اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، استنجا وغیرہ بھی کرتے ہیں، تو یہ کام حرام ہے اگرچہ، لیکن آدمی تو پاک ہو جائے گا۔ ایک اور مثال اس کی دیکھ لیں، ایک آدمی کا پر مرد اور عورت پر غسل کرنا ضروری ہے، اور اس نے قرآن کریم کی ایک آیت لکھ دی، تو یہ لکھنا اس کے لیے حرام تھا نا، لیکن جو کچھ اس نے تحریر فرمایا ہے وہ تو قرآن ہی ہے۔ اب ہم نے جا کے اسے پڑھا تو ہمیں بھی ثواب ہے، اور جس نے بے حرمتی کی اس کو گناہ ہے۔ لیکن ایک کام منعقد ہو گیا۔ کتنی ہی مثالیں ایسی ہیں شریعت میں کہ کام فعل شریعت کہتی ہے یہ جائز نہیں ہے، لیکن اس کا اثر جو آگے چل کے مرتب ہوگا وہ اثر شریعت نے تسلیم کیا ہے، اور شریعت اس کو مانتی ہے، اور دنیا میں بھی یہی قانون ہے۔ اس لیے 3 طلاقوں کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ وہ ہو جائیں گی اور گناہ گار بھی ہوگا، لیکن اس کا اثر منعقد ہو جائے گا، اور اثر اس کا یہ ہے کہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ اور باقی جو اس میں جملے لکھے ہیں میرے بھائی ایسے سخت الفاظ نہیں لکھتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات کہنے اور لکھنے کی توفیق دے۔